بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث جو ہے وہ ارادے اور طلب کے ایک اور مختلف ہونے کے حوالے سے ہو رہی تھی، اور مصنف نے طرفین کے ادلہ کو ذکر کیا اور پھر اس چیز کو واضح کیا کہ بھائی حق یہ ہے کہ ارادہ اور طلب ایک ہے، اور اس کے بعد ایک صلح و سازش کی صورت بیان کر کے کہ بھائی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دونوں اقوال کے درمیان میں ایک توافق کی صورت پیدا کی جائے اور محل نزاع کو رفع کیا جائے کہ یہ نزاع جو ہے وہ لفظی ہے۔ اس سارے مراحل کے طے کرنے کے بعد آج اشکال و دفع کے ذریعے سے حقیقت میں مصنف جو ہے وہ اشاعرہ کے ایک دلیل کو ذکر کرتے ہیں اور اس کو رد کرتے ہیں۔ البتہ مصنف نے اس کو بجائے اس کے بعنوان دلیل ذکر کیا ہو اشکال و تعلیہ فاسد یہ ہے کہ کفار اور اہل عصیان، یعنی ایسے لوگ جو مسلسل نافرمانی کرتے ہیں یا جو کفار جن کے بارے میں خداوند متعال کو علم ہے کہ یہ قطعاً احکام کو انجام نہ دیں گے۔ کفار اپنے کفر کی وجہ سے مثال کے طور پہ نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے۔ اہل عصیان بھی وہ جو مسلسل نافرمانی کرتے ہیں، خدا کو یقین ہے کہ مثال کے طور پہ یہ اس فرمان کو جو میں ان کو کہہ رہا ہوں اس کے مطابق اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ جہاں پہ خدا کو یقین ہے کہ وہاں پہ عصیان ہوگا اور اطاعت نہیں ہوگی۔ اگر طلب اور ارادہ ایک ہوں تو ان جگہوں پہ لازم آتا ہے کہ یا تو خدا کی طرف سے ارادہ حقیقیہ نہ پایا جائے، اگر خداوند متعال حقیقتاً نہیں چاہتا ان سے کہ وہ یہ کام انجام دیں، تو لازم آئے گا کہ کفار کے لیے جو تکالیف ہو وہ جدی نہ ہوں۔ لہٰذا یہ جو آپ کہتے ہیں کہ کفار کو تکالیف کے عدم انجام دہی بے قاب ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ تو وہاں پہ طلب تو موجود ہوگی لیکن ارادہ جدی یا ارادہ حقیقی نہ ہونے کی وجہ سے تکالیف جو ہے وہ سجیدہ نہیں ہوگی۔ اور اگر وہاں پہ ارادہ حقیقی پایا جائے خداوند متعال کی طرف سے، تو پھر ایک اور تعلیہ فاسد لازم آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ خداوند متعال کا ارادہ اپنی مراد سے جدا نہیں ہوتا، اذا اراد اللہ شیئا فیقول له کن فیکون، تو یہ یہاں پہ لازم آئے گا کہ خدا کی طرف سے ارادہ حقیقی تو موجود ہو لیکن مخالفت میں عصیان موجود ہو۔ تو یہ جو عصیان موجود ہے، مخالفت موجود ہے، تو یعنی مراد مولا تو متحقق نہیں ہوگی، اور یہ مراد مولا کا متحقق ہونا یہ بھی جو ہے وہ محال ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے نا وہ مصنف نے اشکال اور دفع کے ذریعے سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں اشکال اشکال جو ہے وہ یہ ہے، فَهُوَ إِنَّهُ يَلْزَمُ بِنَاءً عَلَى اتِّحَادِ الطَّلَبِ وَالْإِرَادَةِ، کہ اس چیز کی بنا رکھتے ہوئے کہ طلب اور ارادہ متحد ہوں، اگر اس چیز کے اوپر بنا رکھی جائے تو لازم آتی ہے تعلیہ فاسد۔ کہاں پہ؟ فی تکلیف الکفار بالایمان، جب کفار کو مکلف کیا جائے کہ وہ ایمان لائیں۔ بل مطلق اہل العصیان فی العمل بالارکان، بلکہ تمام اہل عصیان چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں یا کفار میں سے ہوں، جب ان کو تکلیف دی جائے ارکان کے انجام دہی کی، وہاں پہ اشکال لازم آتا ہے۔ کس طرح سے اشکال لازم آتا ہے؟ کہتے ہیں اما ان لا یکون ہناک تکلیف جدی، یا تو یہ صورت لازم آئے گی کہ وہاں پہ کوئی سنجیدہ تکلیف خدا کی طرف سے نہ ہو، ظاہراً طلب تو ہو لیکن وہاں پہ خدا واقعاً ان سے اس عمل کی انجام دہی نہیں چاہتا ہو۔ اذا لم یکن ہناک ارادۃ، جب وہاں پہ ارادہ حقیقیہ نہ ہو تو اس صورت میں تکلیف جدی نہیں ہوگی، حیث انہ لا یکون حینئذ طلب حقیقی، کیونکہ جب مولا ان سے تکلیف جدی نہیں چاہتا ان کے عصیان یا ان کے کفر کی وجہ سے، تو حقیقت میں وہاں پہ طلب حقیقی بھی موجود نہیں ہے،
ارادہ نہیں ہے کیونکہ طلب حقیقی موجود نہیں ہے۔ وَاعْتِبَارِهِ فِي طلب الجدی ربما يكون من البدیہی، اور اس طلب حقیقی کا اس طلب جدی میں ہونا کبھی یہ ایسی چیز ہے جو سب کے اوپر واضح ہے کہ جب اگر طلب ہو تو وہاں پہ ارادہ حقیقیہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہاں تک یہ پہلا حصہ شک اول ہو گئی اس کی۔ جس طرح سے غیر کفار ہے، یہاں اہل عصیان اسی طرح سے مکلف بے حکم انجام تکالیف ہیں جس طرح سے ایک مومن جو ہے وہ مکلف ہے انجام تکالیف کا۔ وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ إِرَادَةٌ فَكَيْفَ تَتَخَلَّفُ عَنِ الْمُرَادِ۔ اب دوسری شک یہ ہے کہ اگر وہاں پہ ارادہ جدی مولا، ارادہ حقیقی مولا، طلب حقیقی، طلب جدی موجود ہے تو پھر ایک اور تعلیہ فاسد لازم ہوتی ہے کہ خداوند متعال کی ہستی ایسی ہے کہ وہ اس کا ارادہ اور مراد جو ہے وہ ایک دوسرے سے تخلف ناپذیر ہے۔ لہذا کہتے ہیں فَكَيْفَ تَتَخَلَّفُ عَنِ الْمُرَادِ، کس طرح سے یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ خدا ارادہ حقیقی رکھتا ہو اور وہ مراد جو ہے وہ حاصل نہ ہو۔ خدا چاہے کہ کافر کار خیر کو انجام دے، ایمان کو لائے اور وہ ایمان نہ لا سکے، تو یہ تخلف مراد مولا از ارادہ حقیقی کہتے ہیں یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ بھلا یکاد تتخلف، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ خدا کی مراد جو ہے، ارادہ جو ہے وہ مراد سے جدا ہو جائے، جبکہ خدا نے متعال جو ہے وہ ہستی ہے کہ اذا اراد اللہ شیئا یقول له کن فیکون، خدا جب ارادہ کرتا ہے تو وہ کن فیکون ہے، لحظہ ہی ہے، پھر تو اس کو انجام پا جانا چاہیے تھا۔ بس خلاصہ یہ ہوا کہ یہاں پہ ہمیں طلب اور ارادے کو جدا کرنا پڑے گا تاکہ کہیں کہ ان موارد میں طلب حقیقی تو موجود ہے لیکن ارادہ حقیقی موجود نہیں ہے، تاکہ تخلف جو ہے وہ سامنے نہ آئے۔ اما دفع کے ذریعے سے مصنف اس کا جواب دیتے ہیں بھائی، اور اس جواب کو اگر ہم اپنے الفاظ میں بیان کریں اس سے پہلے دو چیزیں واضح ہونا چاہیے، ایک ہے ارادہ تکوینیہ اور ایک ہے ارادہ تشریعہ۔ اس کی اپنی اپنی تعریف اپنی جگہ پہ ہوئی، مختلف تعریفات ہوئی ہیں، لیکن یہاں پہ مصنف نے جو تعریف کی ہے کہ ارادہ تکوینیہ یہ ہے کہ ایک نظام کا، ایک سسٹم کا علم علی نحو القابل، مکمل طور پہ اس کے مصلحت کو، فوائد کو، نقصانات کو، سب چیزوں کو مد نظر رکھا جائے اور پھر ارادہ موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں ارادہ تکوینیہ۔ دوسرا یہ ہے کہ ارادہ تشریعہ، جہاں پہ فقط فعل مکلف میں مصلحت موجود ہے، اس کا علم کہ بھئی یہ اس کو انجام دے، اس میں مصلحت موجود ہے، اس کے علم کو جو ہے نا وہ ارادہ تشریعہ کہا جاتا ہے۔ لہذا جب ارادہ تکوینیہ ہو وہاں پہ تخلف مراد جو ہے وہ ارادے سے ممکن نہیں ہے، لیکن ارادہ تشریعہ میں ایسی بات جو ہے نا وہ نہیں ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو یہ دو شکیں بیان کی، ہم دوسری شک کو اختیار کرتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ مولا کی طرف سے طلب جدی موجود ہے، ارادہ جدیہ موجود ہے، لیکن آپ جو کہتے ہیں کہ یہ ارادہ مولا تخلف ناپذیر ہے اور مراد سے جدا نہیں ہو سکتا، ہم کہتے ہیں یہ تخلف، عدم تخلف ارادہ الہی از مراد یہ فقط ارادہ تکوینیہ میں محال ہے، یعنی یہ تخلف ارادہ مراد سے جو ہے یہ ارادہ تکوینیہ میں نہیں ہو سکتا۔ اگر شرائط پوری ہیں، تمام مکمل نظام کا مقتضی موجود ہے، موانع مفقود ہیں، جو بھی رکاوٹیں تھے وہ دور ہو چکی تھیں، کوئی بھی مانع نہیں تھا، اس کے بعد جب ارادہ ہوتا ہے تو وہ تخلف ناپذیر ہے، اس کے بعد وہ مراد سے جدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ارادہ تشریعہ میں کہتے ہیں یہ تخلف جو ہے وہ ممکن ہے، لہذا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ باب تکالیف میں جو احکام خدا کی طرف سے آتے ہیں مکلف کے اوپر، ان میں جو ارادہ ہوتا ہے وہ ارادہ تشریعہ ہوتا ہے، ارادہ تکوینیہ نہیں ہوتا۔ پس
خارج میں اگر ارادہ تکوینیہ اور تشریعہ ایک ہو گئے تو وہاں پہ اطاعت اور ایمان محقق ہوتی ہے اور مراد بھی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن اگر ارادہ تکوینیہ کوئی اور ہے اور ارادہ تشریعہ کوئی اور ہے تو وہاں بے عصیان اور کفر محقق ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ مولا نے ایک چیز کو ہم سے چاہا لیکن ہم نے دیکھا کہ عملاً جو ہے نا وہ مکلف کا اس کی اطاعت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی اطاعت کرے اور عصیان کے اوپر مصر ہے، تو اس صورت میں مراد اور کیا کہتے ہیں ارادے کے درمیان میں تخلف ممکن ہے اور وہاں پہ یہ کفر جو ہے وہ محقق ہوتا ہے. لہذا اسی وجہ سے فرماتے ہیں وَأَمَّا الدَّفْعُ، یہ جو اشکال ہوا ہم اس کا دفع کرتے ہیں اس طرح سے. اب یہ فاہوا سے لے کے عصیان اور کفر تک جو جواب ہے یہ حقیقت میں شق دوم کو اختیار کیا گیا ہے. وَإِنْ كَانَ هُنَاكَ إِرَادَةٌ، ہم کہتے ہیں ہاں یہاں پہ ارادہ موجود ہے. اب فَكَيْفَ تَتَخَلَّفُ عَنِ الْمُرَاد، اس کا جواب جو ہے وہ فاہوا سے لے کے یہاں پہ دے رہے ہیں کہ بھئی ہم نے شق دوم کو اختیار کیا کہ کفار کے بنسبت ارادہ ایمان موجود ہے، اہل عصیان کے نسبت عمل کا جو ہے نا ارادہ موجود ہے. باقی یہ ہے کہ یہ تخلف کس طرح سے ہوتا ہے اس کی ہم وضاحت کرتے. فَهُوَ إِنَّ اسْتِحَالَةَ التَّخَلُّفِ، کہ بھائی تخلف کا محال ہونا، یہ جو آپ کہتے ہیں مراد جو ہے ارادہ مراد سے متخلف نہیں ہو سکتا، یہ محال ہونا جو ہے انما تکون فی الارادۃ التکوینیہ، یہ ارادہ تکوینیہ میں ہوتا ہے. اب ارادہ تکوینیہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْعِلْمُ بِالنِّظَامِ عَلَى النَّحْوِ الْكَامِلِ التَّامِّ، یہ نظام کا علم ہے ہو تو اس میں جو مصلحت ہے وہ موجود ہے، اس کی مصلحت جو ہے نا وہ اس کا ادراک ہو. اب ہو سکتا ہے کہ دیگر موانع وہاں پہ موجود ہوں. مثال کے طور پہ بھائی اس نے کہا کہ مکلف سے اگر یہ صادر ہو تو یہ فائدہ ہوگا، لیکن کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی ہے کہ مکلف اس کو انجام نہیں دے سکتا، یا مثال کے طور پہ مکلف کے انجام دینے کے لیے کوئی رکاوٹ ہے، یا اصلاً مکلف کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو انجام دینا جیسے اہل کفر میں. لہذا کہتے ہیں کہ یہ فرق ہے. بس آپ کے اس کیف تخلف کا جواب ہو گیا. ولا میزان فی التکلیف، اب یہاں سے کہتے ہیں یہ دو تکالیف جو ہے مقام تکلیف میں کون سی جو ہے نا وہ معتبر ہے، آیا وہ ارادہ تشریعیہ ہے یا جو ہے نا ارادہ تکوینیہ ہے. لہذا کہتے ہیں ولا میزان فی التکلیف انما هو هذه الارادہ التشریعیہ لا التکوینیہ، وہ ارادہ کہ جس سے کوئی راہ فرار نہیں ہے، کوئی راہ چارہ نہیں ہے مقام تکلیف میں، توافقتا فلا بد من الاطاعت والایمان، کہ اگر ارادہ تشریعیہ اور ارادہ تکوینیہ دونوں ایک ہو گئے، یعنی ایک چیز کے ارادہ جو ہے وہ خدا کی جانب سے ہوا کہ فعل مکلف میں مصلحت ہے، اس طرف سے تمام اس کے مقتضیات مہیا ہو گئے، تمام موانع جو ہے وہ رفع ہو گئے، ارادہ تشریعہ اور تکوینیہ خارج میں ایک ہو گئے، تو وہاں پہ مراد جو ہے وہ اطاعت اور ایمان جو ہے وہ محقق ہو جائے گا. فلا بد من الاطاعت والایمان، وہاں پہ اطاعت اور ایمان جو ہے وہ حتمی ہو جائے گی اور وہاں پہ تخلف جو ہے وہ غیر ممکن اور محال ہے. وَإِذَا تَخَالَفَتَا فَلَا مَعِيسَ أَن يَخْتَارَ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ، یا أن يُخْتَارَ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ.
اور جب یہ ارادہ تشریع یا ارادہ تکوینیہ کے مخالف ہو جائے کہ بھئی حکم جو ہے تشریع مقام تشریع میں ایک چیز کا تقاضا کرے لیکن مقام تکوین میں ایسے موانع آ جائیں کہ وہ حاصل نہیں ہو سکتا، تو وہاں پہ کہتے ہیں فلا محیص ان یختار الکفر والعصیان، تو وہاں پہ کفر اور عصیان کے راہ کو اختیار کرنے کے علاوہ کوئی جو ہے نا وہ چارہ نہیں ہے۔ اب یہ اختیار پڑھ سکتے ہیں اگر مکلف، یعنی مکلف جو ہے نا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ اختیار کرے کفر و عصیان کو، یا مجبور پڑھیں گے کہ کوئی اور راہ جو ہے وہ یہاں پہ نہیں بچتی۔ بس کلی طور پہ یہ ہوا کہ بھائی اتحاد اور طلب کے ایک ہونے کی صورت میں یہ اشکال جو ہے آپ کا وہ نافذ نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔